السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جسیم الدین نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے معاشرے کی ترقی اور تباہی دونوں میں اہم رول ادا کرنے والا ایک اہم ذریعہ اسمارٹ فون کی، جو ایک نشے کی طرح سماج میں پھیل چکا ہے۔ دراصل مسئلہ اسمارٹ فون کا نہیں، اس کے استعمال کے طریقہ کار کا ہے۔ کسی شے کے استعمال کا غلط یا صحیح طریقہ ہی اسے مفید یا نقصان دہ بناتا ہے، اور موبائل فون کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون کی ایجاد نے بے شمار پازیٹیو پہلوؤں کا جنم دیا ہے۔ اس سے ہماری زندگیوں میں بے شمار آسانیاں آئیں، ترقی کی نئی نئی راہیں پیدا ہوئیں، مگر آج ہم اس کے منفی پہلو پر بات کریں گے، جس کو ہمارا معاشرہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اہل مغرب نے جدید ہتھیار بنائے اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے، یہ پازیٹیو پہلو ہے، مگر ایک مسلمان ملک وہی ہتھیار اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ منفی پہلو یعنی نگیٹو پہلو ہے۔ اسی طرح انہوں نے ٹی وی ایجاد کیا اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے، مگر ہم نے اسے بربادی وقت کا ذریعہ بنا لیا۔ انہوں نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو سائنس، تجارت اور سیاست کے میدان میں کامیابی کے لیے بطور سیڑھی استعمال کیا، بطور زینہ استعمال کیا، جبکہ ہم نے اسی چیز کو عریانیت، فحاشی کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فون اور اسمارٹ فون کو ایجاد کر کے وقت اور فاصلے کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اسمارٹ فون کے بدولت انہوں نے ہزاروں میل دور ہمارے اپنوں کو قریب سے قریب تر کر دیا ہے، مگر ہم نے اس فون کو بھی، اس اسمارٹ موبائل کو بھی ناچ گانا، جنسی براہ روی اور عاشقی معشوقی کا ایک ایسا آلہ بنا دیا ہے جس نے بے حیائی کے راستے میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم ہر چیز کا منفی پہلو ہی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک انتہائی کارآمد چیز کو جھوٹ، دھوکہ دہی اور بے حیائی کا ذریعہ بنا کر اسے آلہ گناہ بنا دیا ہے؟ آج ہم اسمارٹ فون پر مختلف سوشل میڈیا کے سہارے ننگی تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، بیہودہ پیغامات روانہ کرتے ہیں، نامحرموں سے گھنٹوں گپ شپ کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام راستے بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ دن بدن غلط راستے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنا ذہنی سکون کھو چکے ہیں۔ موبائل فون آج ہماری ضرورت بن چکا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر والدین اپنے موبائل فون کی ضرورت کا تعین نہیں کر پاتے، اور پھر اس کے نقصانات ان کی اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے گھنٹوں موبائل پر کوئی گیم کھیلتے رہتے ہیں یا پھر کوئی تعلیمی ایپ دیکھتے ہیں، اور اب تو یوٹیوب پر کارٹونز کی بہتات ہے، کچھ نہیں تو وہ بچے وہی دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا منفی یعنی نیگیٹو استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ کی مثال ایک چھری کی طرح ہے، جس کا صحیح اور غلط دونوں ہی استعمال ہیں۔ مثال کے طور پر چھری کی ایجاد ترکاری کاٹنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس سے کسی کا گلا کاٹنے لگے تو یہ ہماری کم عقلی اور بدبختی کی نشانی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا کا ایسا ہی استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود فحش کہانیاں، گندی تصویریں اور نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی بیہودہ ویڈیوز نے نوجوان نسل کے اخلاق کردار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ساری رات سوشل میڈیا پر اپنا پیسہ، اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسمارٹ فون جس قدر آسانیاں پیدا کرتا ہے اسی قدر پریشانیوں کا سبب بھی بنا ہوا ہے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سستے اور کم قیمت والے نیٹ ورک کی وجہ سے آج نوجوان نسل میں بے راہ روی کا سبب موبائل فون کا باکثرت استعمال ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور ہمارا یہ دور بدعمالیوں،
بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ اصل میں نوجوانی میں بچے اور بچیاں عموماً آزاد خیال ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر پاتے۔ عمر کے اس دور میں آدمی بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اس عمر میں انسانی ذہن و فکر پر جو چیز مرتب ہوتی ہے آخری عمر تک رہتی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسلام و شریعت کے سانچے میں ڈھالیں۔ خاص طور پر بچے اور بچیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ اخبارات میں چھپنے والی خبریں، سائبر کرائم کی تحقیقات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آج کل کا نوجوان، آج کل کے بچے یا بچیاں اپنے غلط کارناموں اور اپنے ناجائز رابطوں کو چھپانے کے لیے انٹرنیٹ سے ہسٹری کو مسلسل ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے سرپرست اندھیرے میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ بات آگے بڑھ جاتی ہے اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کا اگر مثبت استعمال کیا جائے، پازیٹیو استعمال کیا جائے، تو اس کی مدد سے تبلیغ اسلام اور اپنوں کی اصلاح کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اسلامی کتابوں کی آن لائن اشاعت نے اسلام مخالف طبقے کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ افواہوں پر کان دھرنے کے بجائے براہ راست اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں مغربی ممالک میں اسلام قبول کرنے کا سلسلہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کافی تیزی سے لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا، موبائل کا، یوٹیوب کا، یا جو کہہ لیجیے، اس کا یہ مثبت استعمال ہے۔ یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں بھی اس سے دور ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اسمارٹ فون کے زیادہ استعمال یا غلط استعمال سے صرف آخرت برباد نہیں ہوتی، بلکہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جاتی رہتی ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ڈاکٹرز اور ریسرچ لیبارٹریز ریسرچ کے بعد اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ کمپیوٹر یا موبائل اسکرین کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے، ساتھ میں موٹاپا، گیس، نیند کی کمی، ڈپریشن اور مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال پر کڑی نگاہ رکھنا ہوگا۔ اس تعلق سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کیا جائے۔ موبائل فون کے غلط استعمال سے ہونے والے نقصانات سے اپنے بچوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جیسے انٹرنیٹ کے مختلف پروگرام چلانے کے لیے جہاں بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں، وہیں چند ایک پروگراموں اور فحش مواد پر مشتمل ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے لیے بھی بہت سارے سافٹ ویئر موجود ہیں، جسے آپ کسی ماہر افراد سے معلوم کر کے اسے بلاک کر سکتے ہیں۔ آپ ان سافٹ ویئر کی مدد سے نامناسب، غیر اخلاقی اور اسلام مخالف ویب سائٹس کو بند کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے اپنے اور اپنے بچوں کی انٹرنیٹ سرگرمیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اپنے گھر والوں کے اسلامی، اخلاقی اور تہذیبی اقدار کے تحفظ کے لیے ان کی مسلسل نگرانی ضروری ہے، ورنہ آپ یہ بھی ضرور سوچ لیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی مذہبی اور اخلاقی تباہی کے لیے مکمل ذمہ دار ہوں گے۔ ہماری بچی ہمارے سامنے کسی اجنبی سے بات کرے تو کیا ہم بے تعلق رہ سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ گلیوں میں نکل کر اجنبیوں سے دوستی کرتا پھرے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ ظاہر ہے ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے، لیکن یقین مانیے، انٹرنیٹ پر، موبائل پر گھر بیٹھے یہی سہولتیں انہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ شیطان اور اس کے پیروکار گھروں میں گھس کر ہمیں تباہ کر رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو بے حیائی اور بدچلنی پر اکسا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بے خبر ہیں۔ خاص کر ایسے دور میں جب کرونا وائرس کے خوف سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں والدین اپنے بچوں کو اسمارٹ فون دلانے پر مجبور ہیں، ایسے میں زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ صرف بڑی عمر کی لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں نظر آتا تھا، مگر کورونا کی مہربانی نے بڑے چھوٹے ہر ایک کے ہاتھوں میں، ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھما دیا ہے۔ بچے واٹس ایپ میسیج وغیرہ کے ذریعے کلاس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں،
آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کو غلط اور مخرب اخلاق میسیجز اور تصاویر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان چیزوں تک رسائی بہت آسان ہے اور آگے بھیجنا بھی صرف ایک کلک کے ذریعے ممکن ہے، لہذا یہ چیزیں ان کے درمیان بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ پھر یہی چیزیں ان کے درمیان جنسی براہ روی کو بڑھاوا دیتی ہے، جو آج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر اوقات نیوز چینلز، فیس بک اور اخبارات کے ذریعے خبریں ملتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار اختیار کر گئیں، بھاگ گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں جاہل تھیں، حقیقت میں یہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، بس کمی یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم اور دینی ماحول سے محروم تھیں، گھر کے اخلاقی ماحول سے محروم تھیں، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ پابندی سے سوشل میڈیا کا استعمال۔ ظاہر ہے ایسے ماحول کا تو ایسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ ناظرین، ایسے ماحول میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے گھر اور معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یقیناً ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور پروفیسر بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں، انہیں اسلام کی بنیادی ارکان کی ضروری معلومات فراہم کریں، دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تاریخ سے ان کو ہر حال میں روشناس کرائیں۔ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنا، انجینئر بن جائے، بزنس مین بن جائے، لیکن شریعت اسلامیہ کی بنیادی احکام سے ناواقف ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے والدین کو جواب دینا ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو، اسلامی ماحول کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نوجوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بڑی آسانی سے اپنے بند کمرے میں وہ سب کچھ انجام دے لیتے ہیں جن سے ماں باپ، رشتہ دار اور اہل محلہ ناواقف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دیں، احکام الہی کو عام کریں، شریعت کے مطابق ان کی زندگی اور بندگی کے معاملات طے کریں۔ آج پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے کردار اور ہمارے عمل پر حملہ آور ہے۔ وہ ہمارے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں اور پھر اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال میں اسلامی اقدار کو بڑھاوا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ذہن و فکر کی شروع ہی سے ایسی تربیت کریں کہ اس میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اس کی صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو ہم اس دعا کے ساتھ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے رسولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔